بسم اللہ الرحمن الرحیم. MGT 485 الیکٹرانک بزنس لیکچر نمبر 9 کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں جی. آج ہم اس لیکچر نمبر 9 میں مزید ڈسکشن کریں گے اپنے کورس کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ہم لیکچر 8 کا ایک ریکیپ دیکھ لیتے ہیں. لیکچر 8 میں ہم نے کچھ ماڈلز ڈسکس کیے موبائل وائرلیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے. فریم ورک فار انالائزنگ ای بزنس ماڈلز ہم نے دیکھا تھا. ای مارکیٹ سپیس کیریکٹرسٹکس ہم نے دیکھے. پھر اس کے بعد ای مارکیٹ سپیس کیریکٹرسٹکس کی جب ہم بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ یہ جو آگے فردر ٹاپکس ہیں, یہ ٹاپکس ان کیریکٹرسٹکس کے انڈر بھی آ سکتے ہیں اور ان کو اسٹینڈ الون بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ویلیو ٹو دا کسٹمر, اکنامک وائبلٹی, کریٹیکل میس آف کسٹمرز, انوویشن اینڈ ویلیو ایڈیشن, فلیکسیبلٹی, یہ ساری وہ ڈسکشن ہے جو کہ ہم کافی پرانی کر رہے ہیں. کافی پچھلے 3-4 ویڈیو سے یہی ڈسکشن چلتی آ رہی ہے. اور آج بھی انفیکٹ جب ہم اکنامکس ایسپیکٹ دیکھ رہے ہیں اپنے کورس کا, یعنی کہ ای بزنس اکنامکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے, تو کہیں نہ کہیں یہی ڈسکشن آپ کو ضرور ملے گی اکنامک وائبلٹی کے حوالے سے, میس آف کسٹمرز کے حوالے سے. سو ہوپ فلی ان دا نیکسٹ 2 لیکچرز, ان دا نیکسٹ 2 ڈسکشنز ہم اکنامکس کی جو بات کر رہے ہیں, اکنامکس میں بھی اسی طرح کی ڈسکشنز آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. فردر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنا لیکچر نمبر 9. آج کا جو لیکچر ہے کانٹینٹس ٹو کور, ای بزنس اکنامکس ہے آج کا ٹاپک ہمارا, جس میں کچھ ڈیوائڈ کیا ہے میں نے کچھ چیزوں کو. کچھ چیزیں آج کے لیکچر میں ہم نے رکھی ہیں اور کچھ چیزیں نیکسٹ آنے والے لیکچر میں, یعنی کہ لیکچر نمبر 10 میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اسی ای بزنس اکنامکس کے حوالے سے. آج جو ہم ڈسکشن کریں گے جی دیٹ از ٹوورڈ پرفیکٹ کمپٹیشن. پھر اس کے بعد افیکٹ آف انٹرنیٹ آن کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ دیکھنا ہے ہم نے, کی اکنامک کیریکٹرسٹکس آف انٹرنیٹ دیکھیں گے, کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن پہ بات کریں گے, ڈس انٹرمیڈیشن اینڈ ری انٹرمیڈیشن کی بات کریں گے. پھر اکنامکس آف انفارمیشن ہے, کنیکٹیوٹی اینڈ انٹریکٹیوٹی ہے, اکانومیز آف اسکیل ہے اور اکانومیز آف اسکوپ ہے جس کی ہم بات کریں گے. یہ ٹاپک سارے جو ہیں یہ ای بزنس اکنامکس کے انڈر آ رہے ہیں, اور ای بزنس اکنامکس آپ کی کتاب کا ایک چیپٹر بھی ہے. پلیز اس چیپٹر کو اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی ٹاپکس وہاں پر بھی ملیں گے. اور کتاب سے بھی ضرور پڑھیے. کتاب سے پڑھنے کے بعد, ویڈیو دیکھنے کے بعد, سلائیڈز کو کنسلٹ کرنے کے بعد, ہینڈ آؤٹ جو آپ کو پرووائڈ کروں گا میں, اس کے بعد ہی آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پیپر اچھا اٹیمپٹ کر سکیں گے, یا آپ کو فائدہ ہوگا, ان سب چیزوں کی سمجھ آ سکے گی آپ کو. فردر ای بزنس اکانومیز کے بعد جی ہماری ٹوورڈز پرفیکٹ کمپٹیشن کی جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس کی ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے. اکنامکس جو ہے اٹ از بیسیکلی, اگر اس کو ایک بریف کانسیپٹ کے طور پہ دیکھا جائے, ایک فیلڈ آف اسٹڈی کے طور پہ دیکھا جائے, ایلوکیشن آف ریسورسز, ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورسز سے اس کا تعلق ہے اکنامکس کا. اور پھر پرفیکٹ کمپٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو اٹ ریفرز ٹو اے مارکیٹ ویئر نو انڈیویجول بائر اور سیلر کین انفلوئنس دا مارکیٹ, although it's very difficult, it's to some extent it is impossible کہ یہ آپ کا جو ہے انفلوئنس نہ ہو, بائر یا سیلر کا کہیں پہ انفلوئنس نہ ہو. پرفیکٹ کمپٹیشن اسی طرح سے تھیوریٹیکل مارکیٹ اسٹرکچر ہے بیسڈ آن سم assumptions, بیسڈ آن سم کی assumptions جو کہ ہیں there are many buyers and sellers, بہت زیادہ بائرز اور سیلرز ہوں. پھر اس کے بعد فریڈم آف انٹری انٹو اینڈ ایگزٹ فرام دا مارکیٹ ہو. there is perfect mobility of the factors of production, کہ فیکٹرز آف پروڈکشن کی پرفیکٹ موبلٹی ہو. پھر اس کے بعد پرفیکٹ نالج آف دا مارکیٹ ہو اور ہوموجینئس پروڈکٹ ہو. جو ہماری ٹریڈیشنل اکانومی ہے, ٹریڈیشنل اکنامکس ہے, اس سے اگر آپ کمپیئر کریں تو انٹرنیٹ اکانومی میں یا انٹرنیٹ اکنامکس میں شاید یہ چیزیں ہمیں زیادہ بہتر فٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. مینی بائرز اینڈ سیلرز, تو ویب سائٹس بہت زیادہ ہیں, خریدنے والے لوگ یوزرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پھر اسی طرح سے فریڈم آف انٹری انٹو اینڈ ایگزٹ فرام دا مارکیٹ, آپ کا انٹری اور ایگزٹ جو ہے وہ بہت آسان ہے, بہت ایزیلی آپ انٹر بھی ہو سکتے ہیں اور ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ سے. اسی طرح سے پرفیکٹ موبلٹی آف فیکٹرز آف پروڈکشن کی بات ہے تو وہ فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہیں وہ موبائل ہیں, وہ آپ کے آن دا موو ہیں ان انٹرنیٹ اکانومی. نیکسٹ جو بات ہے جی وہ ہے پرفیکٹ نالج آف دا مارکیٹ کی. تو پرفیکٹ نالج آف مارکیٹ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں, انٹرنیٹ اکانومی میں فٹ بیٹھتا ہے. اسی طرح سے ہوموجینئس پروڈکٹ کی بات ہے تو بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں, بہت سی ایسی لوکیشنز ہیں جہاں سے آپ ہوموجینئس پروڈکٹس آپ کو مل سکتی ہیں, یا ایک ہی پروڈکٹ آپ کو ملٹیپل ویب سائٹس پہ بکتی ہوئی نظر آئے گی.
اس لیے یہ پرفیکٹ کمپٹیشن کا کانسیپٹ جو ہے یہ کانسیپٹ آن لائن اکانومیز میں زیادہ بہتر فٹ بیٹھتا ہے. پرفیکٹ کمپٹیشن ڈسکرائبز این ایفیشینٹ مارکیٹ بیکاز اٹ لیوز نو ایکسس سپلائی اور ڈیمانڈ آف گڈز اور سروسز. یہ پرفیکٹ کمپٹیشن کی ایک نشانی, یہ پرفیکٹ کمپٹیشن کا ایک آپ کہہ لیں انداز ہے کہ کوئی ایکسس سپلائی یا ڈیمانڈ آپ کو نظر نہیں آئے گی. In the real economy, in the real traditional economy, یہ چیز آپ کو بہت ریئرلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, یہ چیز بہت ریئرلی ہیپن ہوگی. Most markets fail to match supply with demand and therefore operate at less than optimal efficiency. یہ ایک کامن پرابلم ہے ہماری ٹریڈیشنل اکانومی کا کہ آپ سپلائی اور ڈیمانڈ میچ نہیں کر پاتے اور پھر آپ کو آپٹیمل ایفیشنسی سے لوور لیول پہ آپٹیمل ایفیشنسی سے نیچے جو ہے اس لیول پہ رہ کے کام کرنا پڑتا ہے, رہ کے آپریٹ کرنا پڑتا ہے, لاس برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ یہ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ جی موسٹ آف دا مارکیٹس فیل ٹو میچ سپلائی ود ڈیمانڈ, بٹ دیر آر سم پوٹینشیل ریزنز, دیر آر some reasons why the markets fail. اس میں کچھ ریزنز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جس کے علاوہ there are numerous others but some are written here. There may be a lack of information or knowledge pertaining to the supply of goods and services into the market. آپ کے پاس یا آپ یہ کہہ لیں لیک آف انفارمیشن اینڈ نالج ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نے ایگزیکٹ اس چیز کو میجر نہیں کیا, ایگزیکٹ اس چیز کی آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا سپلائی یا ڈیمانڈ ہے, کتنی سپلائی یا ڈیمانڈ ہے, یہ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. لیک آف انفارمیشن اینڈ نالج اباؤٹ دا سپلائی آف گڈز اینڈ سروسز انٹو دا مارکیٹ. Second thing is excessive transaction cost, where the cost of making a transaction outweigh the benefits to customers or suppliers. So excessive transactions cost ہیں کہ آپ کی جو actual transaction cost ہے ان کو اگر آپ دیکھیں اور compare کریں اس کے ساتھ تو یہ ایک بہت ہی higher level پہ جا رہی ہے. پھر transactions may be prevented by geographical distance between buyers and sellers کہ فزیکل ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے, جغرافیکل ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے آپ کے بائرز اور سیلرز آپس میں نہیں مل سکتے, یعنی کہ آپ کے ریچنس اور ریچ جو ہے وہ دونوں فیکٹرز یہاں پر پورے نہیں ہوتے ود ریسپیکٹ ٹو بائر اور سیلر. One seller may have greater economic power than others in the industry and can influence the market price. So that is what I am saying about like the influence. If one seller is having greater economic power than others, so وہ انفلوئنس کرے گا مارکیٹ کو, مارکیٹ پرائس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کے لوور پرائسز چارج کرے تاکہ باقی لوگ جو ہیں, باقی جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ اس پرائس تک نہیں آ سکتے, اتنی لوور پرائس تک نہیں جا سکتے, تو انہیں اس چیز کا لاس ہوگا اور الٹیمیٹلی شاید ان کے لیے ان کا بزنس اتنا ہرج ہوگا کہ انہیں بزنس بند کرنا پڑے گا. اور جو بینیفٹ ہے اس کا, یعنی کہ جو مارکیٹ کا بینیفٹ ہے وہ جائے گا اسی سیلر کے پاس جس کی اکنامک پاور زیادہ ہے, جس کی اکنامک پاور گریٹر ہے. سو دیٹ از اندر ریزن وائی مارکیٹ فیل. پھر جو نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا, دا افیکٹ آف انٹرنیٹ آن دا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. جب ہم بات کریں جی یہ افیکٹ آف انٹرنیٹ آن دا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کی, تو دا انٹرنیٹ ہیز پرووائڈیڈ اے میکینزم فار ایجنگ مارکیٹس کلوزر ٹو دیٹ آف پرفیکٹ کمپٹیشن. اسی طرح سے ایز آف ایکسس اینڈ لیک آف ریگولیشن مینس دیٹ دیر آر مینی بائرز اینڈ سیلرز ان دا مارکیٹ. سو ایکسس کی یا ریگولیشن کی کمی ہے, ایز آف ایکسس کہہ لیں یا لیک آف ریگولیشن کہہ لیں, دونوں صورتوں میں بائرز اور سیلرز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ یہ ریگولیشنز لگا دیں گے, اگر آپ ایز آف ایکسس کو ختم کر دیں گے تو بائرز اور سیلرز دونوں کم ہو جائیں گے. ابنڈنس آف انفارمیشن ہے آن دا ویب سائٹ, جس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ نالج بہت زیادہ ہے کنزیومرز کے پاس یا سیلرز کے پاس. ان کو پہلے سے پتا ہے کہ مارکیٹ میں پروڈکٹس کے بارے میں ان کو آئیڈیا ہے, انہیں پرائسز کے بارے میں آئیڈیا ہے. In other words, you can say that they have a lot of information. They have the information more than the required information. In simple, آپ کہہ سکتے ہیں. Transacting via the internet ensures a more cost-effective way of matching supply and demand, since there are no geographical or time constraints. This is important جی. آپ ٹائم کنسٹرینٹ نہ ہونے کی وجہ سے, جغرافیکل کنسٹرینٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ ایک اچھا بہتر میچ پرووائڈ کر سکتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا تھرو انٹرنیٹ. اور ٹرانزیکشنز وایا انٹرنیٹ
does not mean کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بینک ٹائمنگز ختم ہو گئے ہیں, بینک بند ہو گیا اس لیے اب آپ کل جو ہے یہ ٹرانزیکشن ہم کر سکتے ہیں, یا کل ہم آپ سے پیسے جو ہیں ریسیو کر سکتے ہیں بیکاز ناؤ دا بینک از کلوزڈ, اور دیر مسٹ بی سم ادر ایکسکیوزز جو کہ آپ کے ٹریڈیشنل اکانومی میں آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن آپ کو ٹرانزیکشنز وایا دا انٹرنیٹ اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. نیکسٹ بات اسی ٹاپک پہ افیکٹ آف انٹرنیٹ پہ ہی کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے جی. ون آف دا کی کیریکٹرسٹکس آف ای بزنس از دا ایز آف انٹری آف فرم, انٹری فار فرمز. یہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی اس پہ کی بھی تھی اور پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ انٹرنیٹ یوزرز کے لیے, انٹرنیٹ ای بزنس کمپنیز کے لیے ای بزنس انوائرمنٹ کے اندر سب سے جو ایک اچھی چیز ہے وہ ہے ایز آف انٹری, کہ بہت آسانی ہے آپ کے لیے. کاسٹ آف انٹری اور کاسٹ آف ایگزٹ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا, آپ جب ٹریڈیشنل انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں اور فرمز جو ہیں they do not need large teams, they do not need a big human resource. کوئی بڑی سیلز ٹیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر بہت زیادہ ہمیں نہیں چاہیے, اور ہم جو ہے ہمیں صرف ان ہائی سنک کاسٹ کو بچا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اندر, انٹرنیٹ بزنس کرتے ہوئے یا ای بزنس کرتے ہوئے, جو کہ ٹریڈیشنل اکانومی میں آپ خرچ کر رہے ہیں. دیر آر مینی ہائی سنک کاسٹ جو کہ شاید اگر آپ ریلیٹیولی ای اکانومی کی طرف جائیں, ای بزنس انوائرمنٹ کی طرف جائیں تو وہ بچ سکتی ہیں آپ کی. نیچر آف کمپٹیشن ہیز بین آلٹرڈ بائی دا ایمرجنس آف انٹرنیٹ. اب وہ کمپٹیشن کا پہلے والا دور نہیں ہے کہ آپ کا کمپٹیشن صرف ایک اسپیسیفائڈ کچھ لوگوں تک, کچھ کمپنیز تک رہے گا. ناؤ بیکاز آف انٹرنیٹ دیٹ کمپٹیشن از آلسو بین آلٹرڈ, اور اٹ مینس دیٹ ناؤ یو آر اور یو ہیو ٹو کمپیٹ گلوبلی. اب آپ کو باقی تمام ان کمپنیز کو بھی دیکھنا ہے, ان فرمز کو بھی دیکھنا ہے جو کہ آپ جیسا ہی بزنس کر رہی ہیں لیکن آپ کے کنٹری میں بیس نہیں ہے, آپ کے سٹی میں بیس نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کنٹری میں ہوں, لیکن they have the similar type of function, they have the similar type of product or service that they are dealing in, and any customer who can buy from your website can also buy from their website. So that is a change nature of competition. بیشک وہ کسی چائنا کی کمپنی ہے یا وہ امریکہ کی کمپنی ہے یا وہ یو کے کی کمپنی ہے, whatever brand name or whatever country of origin they have, it doesn't matter. Both cost structures and type of products and services being offered to customers differ from traditional industries. یہ cost structures بھی ہمارے different ہیں اور type of products and services یہ بھی different ہیں ہمارے e-business میں as compared to the traditional businesses. So this effect of internet in fact it's beneficial for the companies, it's better for the companies, and they need to recognize the importance, they need to recognize the better positions or they can make or they can achieve by using internet. Reductions in cost can be achieved through smoothing transactions between customers and suppliers, and there are opportunities for customizing products to specific needs and building community for buyers. اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کاسٹ ریڈکشنز ہو رہی ہیں اور اس سے جو بینیفٹ ہے یا جو اس کا پرپز ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمرز اور سپلائرز دونوں کو بینیفٹ دیا جا سکے, دونوں کو فائدہ دیا جا سکے. اسی طرح سے یہ جو کسٹمائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ پروڈکٹس یا سروسز کو اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفک نیڈز آپ کسٹمائز کر لیتے ہیں اور آپ ایک کمیونٹی آف بائرز بلڈ کرتے ہیں, دس ان فیکٹ از مچ مور ایزیئر ان انٹرنیٹ اکانومی. وائل یہ کام پریکٹیکلی جو ہے مشکل ہے اگر آپ ٹریڈیشنل اکانومیز کی طرف بات کریں, ٹریڈیشنل بزنسز کی طرف بات کریں. انٹرنیٹ جو ہے وہ ریلیشن شپ چینج کر دیتا ہے آپ کا بائرز اینڈ سیلرز کا, جہاں پہ آپ کے سوئچنگ کاسٹ جو ہے وہ خاص طور پہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے ٹو ڈیٹرمن دا بیلنس آف پاور. اور یہ بیلنس آف پاور جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیلنس بٹوین یا ریلیشن شپ بٹوین بائرز اینڈ سیلرز جہاں پہ سوئچنگ کاسٹ جو ہے وہ ایک کروشل رول پلے کر رہی ہے, اس کو غور سے دیکھنا ہے, اس کے چینج کو مانیٹر کرنا ہے. The reduction in transaction costs of searching for products and services make comparisons of prices easier for customers and intensifies price competition among firms. ہوتا کیا ہے کہ یہ reduction in transaction cost of searching the products
پروڈکٹس کو چاہے آپ سرچ انجن کے تھرو دیکھیں, وہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہو, چاہے آپ مختلف ویب سائٹس اوپن کر کے دیکھیں, چاہے آپ کسی بینرز پہ کلک کرتے ہوئے ان ویب سائٹس پہ جائیں, یہ جو سرچ یا ٹرانزیکشن کاسٹ میں سرچنگ کا ایسپیکٹ ہے, اس میں یہ کمپیریزن آف پرائسز جو ہے یہ بہت آسان بن گیا, یہ بہت ایک بینیفیشل چیز ہے ود ریگارڈ ٹو کسٹمرز, اور یہ کمپٹیشن کو, پرائس کمپٹیشن کو انٹینسیفائی کرتا ہے, پرائس کمپٹیشن کو بڑھا دیتا ہے امنگ فرمز. ایزی ایکسیس ٹو a huge array of information facilitates consumers comparison of prices and availability of products and services. That's what I was talking about, کہ easy access to huge array of information, a bulk of information, اتنی انفارمیشن کہ شاید کئی دفعہ ہم being humans ہم لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے, کون سی چیز جو ہے وہ مجھے فالو کرنی چاہیے, کون سی چیز فالو نہیں کرنی چاہیے. تو اتنا ایک آپ یہ کہہ لیں بنڈل آف انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے. This information facilitate consumers comparisons of prices and availability of products and services. Sometimes the information about the price and every other thing is written, لیکن وہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہوتی. تو پروڈکٹ کی پرائسز, comparison of prices and availability of products and services both need to be available, need to be available to the consumers for comparisons. The availability of market information contrasts with traditional markets where consumers are reliant on firms to provide them with such information. Difference یہی ہے کہ جی ٹریڈیشنل مارکیٹس میں آپ کو اکثر اوقات جو شاپ کیپر ہے وہ یا آپ کو کمپنی کے بروشرز یا آپ کو کمپنی کے ریپرزینٹیٹیوز کے تھرو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ اس میری پروڈکٹ یا سروس سے ریلیٹڈ ہے. وائل آن انٹرنیٹ you can find a huge amount of information from everywhere. ہو سکتا ہے وہ کمپنی کی ویب سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے وہ بہت سے بلاگز پہ بھی ہو سکتا ہے وہ بہت سے سوشل نیٹ ورکس پہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی دوست آپ کو ای میل کے تھرو بھی بھیج رہا ہو. تو بہت ایک ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن ہے کہ جو آپ کو مل رہی ہے, مارکیٹ انفارمیشن ہے جو آپ کے پاس پہنچ رہی ہے. پھر اسی طرح سے ریومرز, گڈ نیوز, بیڈ نیوز, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت آسانی سے ٹریول کرتی ہیں, بہت تیزی سے ٹریول کرتی ہیں انٹرنیٹ پہ ایز کمپیئر ٹو دا ٹریڈیشنل اکانومی. Conventional wisdom has it that this leads firms to compete more on price because of absence of significant search cost. یہ absence of significant search cost کہ یہ search cost جو ہے یہ آپ کے پاس these are almost equal to zero. اب یہ جب almost equal to zero میں نے کہہ دیا تو یہ شاید نہ ہونے کے برابر پیسے آپ پے کر رہے ہیں اور آپ کو سرچنگ کی فیسلٹی مل رہی ہے. بارگیننگ پاور اگین لائز ود دا کسٹمر. آپ سرچ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ بارگین کر سکتے ہیں. بارگین اس وجہ سے آپ کر سکتے ہیں کہ جو کنزیومر جو سیلر ہے اس کو پتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سی اور آپشنز بھی ہیں, بہت سے اور ایسی ویب سائٹس ہیں, ایسے ای بزنسز ہیں جو آپ کو یہی پروڈکٹ پرووائڈ کر دیں گے. اینڈ دے کین آلسو ہیو این آئیڈیا, they can also get an idea about the price of their competitors because they are the businesses, they know about their competitors also. Classical economic theory view آپ دیکھیں تو that is that information جو ہے وہ it is treated as a resource to reduce uncertainty. جو آپ کا انفارمیشن بیسڈ ویو ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو کافی ہیلپ کرتی ہے. یہ کلاسیکل اکنامک تھیوری کا کانسیپٹ تھا, یہ وہاں پہ ویو تھا اس کا. خیر میں یہ اس تھیوری کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا بیکاز دس از ناٹ اے کورس آف اکنامکس, یا اکنامکس جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈسکس نہیں کرنی, میں نے اسپیسیفکلی پیور اکنامکس کی بات کر رہا ہوں. However, the development of the internet has led to increasing emphasis on information as a productive element and a product. So information itself is a product, and there are many companies there are many intermediaries that are using or that are collecting the information, collecting the data, compiling the data and providing you the information which you can use or which you can utilize later on. Economic analysis of information as an asset should view it from both the demand and supply side. So you need to treat this information
economically جب آپ اس کی بات کر رہے ہیں, یہ economic analysis جب آپ کر رہے ہیں, تو you should treat it from both the views, both the aspects, the demand aspect and the supply aspect. Demand in the form of customers and businesses seeking information on products and services, and supply side in the form of businesses providing information to customers and other business. So this is the brief about both the aspects. جب آپ ڈیمانڈ سائڈ کی بات کر رہے ہیں, on the demand side, internet can be used as a means of accessing information about organizations and the product and services they sell. ایسا پروفٹ اینڈ لاس جو وہ پرفارم کر رہے ہیں, جو ان کو کرنا پڑ رہا ہے, جو ان کی انفیکٹ ضرورت ہے اس آرگنائزیشن کے اندر. وائل اب یہ کسٹمرز جو ہے یہ یوزلی ویب سائٹ ایکسس کرتے ہیں, رینج آف پروڈکٹس جو ہیں ان کو اسکین کرتے ہیں, کمپیئر پرائسز کریں گے دوسری ویب سائٹ کے ساتھ, اور پھر ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ جی انہیں خریدنا ہے یا نہیں خریدنا. تو یہ ایک پروسیس جو کنونشنل پروسیس ہے, وہی پروسیس یہاں پہ فالو ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر ہماری بہت سی ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے, یا آپ یہ کہہ لیں جو ہمارا ٹرانزیکشن پروسیس ہے اس کو اسموتھ کر دیا گیا. ٹرانزیکشن کاسٹ بہت کم ہو گئی یا ٹرانزیکشن پروسیس اسموتھ ہو گیا, it's one and the same thing. Once an offer to buy has been received by an online business, the process of distribution takes place and the physical product is delivered to the customer. So that is how it is managed. میں نے آپ سے جب یہ کہا کہ جی فزیکل پروڈکٹ بھی آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھیج سکتے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ الیکٹرانک ہو گیا, لیکن آپ کی پروڈکٹ تو آپ کو شپ کر دی جائے گی, آپ کو بھیج دی جائے گی تھرو کوریئر, اور آپ اس کو فزیکلی اسی طرح سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اس کو یوز کر سکتے ہیں. انسپیکشن آف گڈس کین اونلی بی ڈن ویژولی وائا دا ویب سائٹ. آپ صرف ویب سائٹ پہ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ دیکھنے میں کیسے ہے, اس کا میڈ ان کیا ہے, یا اس کے کلرز, اس کے فیچرز کیا ہیں. بٹ ان آن لائن بزنسز, ان انٹرنیٹ بزنسز, یو کین ناٹ actually feel the product, you cannot actually touch the product. So that's the main difference between this inspection part of the goods and services. So in key economic characteristics of the internet کے بعد ہم next ہمارا ٹاپک ہے جی cost of production and services. اس کی ہم بات کریں گے. Internet can help to reduce production and distribution costs and make firms operate more efficiently. اب یہ انٹرنیٹ کیسے ہیلپ کر سکتا ہے جی پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کاسٹ کو کم کرنے میں, کہ آپ پروڈکٹس تو اسی طرح سے بنا رہے ہیں, لیکن آپ ڈسٹریبیوشن میں بہت سا پیسہ بچا رہے ہیں. جہاں پہ آپ نے بہت سی ایک فلیٹ آف کارز یا ٹرکس آپ نے خریدنا تھا ٹو شپ دا پروڈکٹ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, یا آپ نے کسی اور کمپنی کو کسی رینٹڈ وہیکلز آپ نے خریدنی تھی, رینٹڈ وہیکلز آپ نے یوز کرنی تھی فار دا ڈسٹریبیوشن پرپز, وہ سارا کام آپ کا ختم ہو گیا. مارکیٹ انفارمیشن جو ہے وہ مارکیٹ انفارمیشن آن کسٹمرز اینڈ لاجسٹکس انفارمیشن gathered from suppliers, distributors and manufacturers form the basis of improving efficiency. یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ کو ہر ایسوسیٹڈ بندے سے, ہر اسٹیک ہولڈر آف یور بزنس سے مل جائے گی. کسٹمرز ہیں, پھر اس کے بعد سپلائرز ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, مینوفیکچررز ہیں, ان سب سے انفارمیشن لے کے آپ ایفیشنسی امپروومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. The cost of marketing and advertising can be reduced using customer information efficiently. آپ کسٹمر انفارمیشن کو اچھی طرح سے استعمال کریں تو آپ اپنی کاسٹ آف مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ دیر از این امپورٹنٹ کانسیپٹ, دیر از این امپورٹنٹ وے دیٹ از کالڈ ایز ریفرل مارکیٹنگ یا ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ. In fact, I am working on the same topic, word of mouth, in the social aspect and the psychological aspect, جو کہ میرا پی ایچ ڈی کا مین تھیسس بھی ہے, جس پہ میں آج کل کام کر رہا ہوں, اور ہوپ فلی بہت ہی جلد یہ کمپلیٹ بھی کر لوں گا. یہ ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ جو ہے, یہ آپ کی کسٹمر انفارمیشن جو ہے, اس کو انفارملی, اب تو خیر کمپنیز میں بھی یوز ہو رہا ہے, کمپنی کنٹرولڈ ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے, لیکن جنرل جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں بینگ اے کسٹمر اگر آپ کو کوئی چیز ریکمینڈ کر رہا ہوں اور آپ وہ چیز خریدنا شروع کر دیتے ہیں, تو دیر از نو کاسٹ انوالوڈ. جو میری ریکمنڈیشن ہے اس سے لے کر آپ کی کنزمپشن اسٹارٹ کر دینے تک دیر از نو کاسٹ انوالوڈ, اینڈ دیٹ از what benefits the companies. کہ کمپنیز کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کاسٹ خرچ نہیں ہوتی, اور ان کی کسٹمر انفارمیشن جو ہے وہ افیکٹولی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتی ہے.
Information on customer segments, the types of products demanded, trends in tastes and fashions, etc. form the basis of more targeted effort market. So being more specific, talking in a more specific manner, جو customer segments ہیں ان کے بارے میں information, products جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں, ٹیسٹ اور فیشن کے بارے میں, ٹرینڈ, اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ زیادہ more targeted marketing information ہے, یہ marketing effort ہے. Internet جو ہے, it is an effective channel of communication and a source of information storage and retrieval. This we have already talked a lot about it. ہمیں اس بارے میں کافی سارا پہلے بھی knowledge مل چکا ہے. These attributes can form the basis for potential cost savings in the internal operations of the firms. کہ یہ جو آپ کی information storage and retrieval, یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے جو benefit ہے آپ کے پاس ایک آٹوموبائل ہونے کا, ایک انٹرنیٹ بزنس ہونے کا, ایک مشین ہونے کا, دیٹ از ایزینس, دیٹ از کہ آپ کی وہ ٹائم جو ہے وہ کم ہوگا یا آپ کا ٹائم بچ جائے گا, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاسٹ سیونگ آپ کی ہوگی, کاسٹ آپ کی کافی ساری بچ جائے گی. Information on the supply of raw material, the capacity of manufacturing and orders from wholesalers, distributors and retailer all combine to enhance the supply chain management. اب ہمارا وہ supply chain management کا concept آ گیا, یہ supply chain management کی بات کر رہے ہیں, تو یہ raw materials, یہ manufacturing order لینا, wholesalers, distributors, retailers, یہ یہاں سے بہت سے پیسے بچ جائیں گے انفارمیشن ہونے کی وجہ سے, اور ultimately یہ آپ کا ڈیل کرے گا cost of production and distribution reduce کرنے میں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی ڈس انٹرمیڈیشن اینڈ ری انٹرمیڈیشن. تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ڈس انٹرمیڈیشن کیا ہے. اٹ ریفرز ٹو دا ریموول آف این انٹرمیڈیری somewhere along the supply chain, removal of the intermediary somewhere along the supply chain of products and services from seller to consumer. ہم کیا کرتے ہیں, درمیان میں سے کسی طرح سے ایک انٹرمیڈیری ختم کر دیتے ہیں, یعنی کہ اپنی اس چین کو چھوٹا کر دیتے ہیں جو کہ سیلر سے کنزیومر تک آ رہی ہے. Disintermediation has become a feature of e-business and e-commerce environment because the internet facilitates greater communication between suppliers and customers. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ڈسانٹرمیڈیشن ہے وہ آپ کی ایک ای بزنس اور ای کامرس کا فیچر بنتا جا رہا ہے. ریزن اس کی یہ ہے کہ ایک اچھی کمیونیکیشن انوائرمنٹ اسٹیبلش ہوتی ہے. ڈس انٹرمیڈیشن جو میں نے کہا کہ وہ ایک میتھڈ ہے آپ کی کاسٹ آف برنگنگ دا پروڈکٹس اینڈ سروسز کلوزر ٹو دا کنزیومرز. اس حوالے سے کاسٹ ریڈکشن جو ہے یہ آپ اچیو کر سکتے ہیں, کیونکہ کاسٹ ریڈکشن جو ہے وہ ہر ایک کا بیسک پرپز ہے, ہر ایک بزنس کا بیسک پرپز ہے, کیونکہ آپ کی کاسٹ اگر ریڈیوس ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ زیادہ کسٹمرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کسٹمرز ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو سیو منی ایز ویل. جیسے کہ آپ کاسٹ ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں یا کاسٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں, اسی طرح سے کنزیومر کی بھی پار لمیٹڈ ہوتی ہے, کنزیومر کی بھی جو بائنگ پار ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے, اور اس بائنگ پار کے مطابق اس کو وہ کم سے کم خرچ کرنا چاہتا ہے. فرمز کین یوز دس کاسٹ سیونگ ٹو آفر لوور پرائسز ان دا ای بزنس انوائرمنٹ. فرمز جو ہیں وہ کاسٹ سیونگ جو ہیں ان پہ بیسیکلی زیادہ کام کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل مارکیٹس, اور یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کاسٹ سیونگ جو ہے یہ ٹو آفر دا لوور پرائسز یہ زیادہ اپلیکیبل ہے ای بزنسز میں. This can help build up a critical mass of customers, increase customer loyalty and create a competitive advantage. So اس کام سے ہم کیا کر سکیں گے, بیسیکلی ہم critical mass of customer achieve کر سکیں گے, ہم customer loyalty increase کر سکیں گے, زیادہ loyal customers ہمارے پاس آئیں گے. اور ایک competitive advantage کی بات ہے جو کہ ہم بار بار کر رہے ہیں, جس پہ میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ competitive advantage ہم حاصل کر سکیں گے, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو, چاہے وہ کسی برانڈ نیم کی فارم میں ہو, چاہے وہ لو کاسٹ کی فارم میں ہو, چاہے وہ لو کاسٹ یا لو پرائس کی فارم میں ہو, یا کوئی اور ریزن ہو. اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں جی. The savings from disintermediation can only be realized if the benefits of removing the intermediary outweigh the costs. اگر کاسٹ پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے, اگر کاسٹ پہ کوئی ایک میجر ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے, تو پھر تو اس انٹرمیڈیری کو ریموو کرنے کا فائدہ بھی ہے,
یا اس انٹرمیڈیری کو ریموو کرنے سے کچھ سیونگ آپ کو ہوتی ہے تو پھر آپ ضرور یہ کام کریں. لیکن ان کیس یو ڈونٹ فائنڈ اینی تھنگ, یو ڈونٹ فائنڈ اینی ڈفرنس, یو ڈونٹ فیل اینی کاسٹ سیونگ, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. انٹرمیڈیریز جو ہیں along the supply chain ایڈ ویلیو ایز ویل ایز کاسٹ, کیونکہ انٹرمیڈیریز صرف آپ کے ایکسپینسز نہیں ہے, وہ انٹرمیڈیریز آپ کی کاسٹ, آپ کی جو ہے سپلائی چین میں کچھ ویلیو ایڈیشن کا کام بھی کرتی ہیں اور کچھ کاسٹ آپ کی کئی دفعہ بچاتی بھی ہیں. اگر آپ ان انٹرمیڈیریز کو نکال کے ڈائریکٹلی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے, آپ کو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے, آپ کو بہت سی اور ریزن ہیں جن کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا. Disintermediation was a feature of the early development of e-commerce markets. یہ ایک کتاب بھی ہے جی, ایونز اینڈ ورسلر کی کتاب ہے Blown to Bits, جس میں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ڈس انٹرمیڈیشن کے بارے میں اور ان ای کامرس مارکیٹس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. وہاں پہ ٹریڈیشنل ڈس انٹرمیڈیشن اور نیو ڈس انٹرمیڈیشن کا ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے, جس سے پھر فردر ریچنس اینڈ ریچ کا کانسیپٹ آیا, جس کو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس بھی کیا ہے. خیر آگے چلتے ہیں جی. The intermediaries who had the traditional role as a conduit between buyer and seller were being increasingly marginalized in the new economy. This is what happens or what effect it has on the new economy. Role of intermediary did not become obsolete. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انٹرمیڈیری کا کام ختم ہو گیا, انٹرمیڈیری کا کام جو ہے وہ انٹرمیڈیری صرف بیٹھ کے پیسے کھا رہی ہے. انٹرمیڈیریز ابھی بھی ضروری ہیں بزنس کے اندر. Many intermediary firms have reinvented themselves. یہ ضرور ہے کہ اب ٹھیک ہے ایک انٹرمیڈیری اگر ٹریڈیشنل طریقے سے جو لیٹس سے 1980 سے لے کر ابھی تک اگر ایک انٹرمیڈیری اسی ٹریڈیشنل طریقے سے کام کرتی آ رہی ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے, پھر اس انٹرمیڈیری کی ایگزسٹنس مشکل میں ہو سکتی ہے. بٹ as the companies, as the intermediaries are reinventing themselves, so and re-entering the supply chain by offering specialist knowledge or services from the online market, تو اس کام کی وجہ سے انہیں فائدہ بھی ہوگا, اس کام کی وجہ سے انہیں بینیفٹ بھی ملے گا, انہیں پروفٹ زیادہ ملیں گے. اور اس کام کو ہی ریفر کیا گیا جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے ڈیفینیشن کا, دیٹ از re-intermediation. Sometimes termed intermediaries, these firms deal on offers for their clients. In fact, intermediaries کی جب ہم بات کریں گے تو وہ انفارمیشن کا ایسپیکٹ یا انفارمیشن گیدرنگ کا ایسپیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ. So this revives the specialist nature of their businesses and creates cost savings. And this so-called intermediaries transform raw data into valuable information, provide customer assistance or technology-based buying aids and increase مارکیٹ ایفیشنسی. سو یہ کچھ کام ہے جو کہ یہ سو کالڈ انٹرمیڈیریز کر رہی ہیں یا یہ ری انٹرمیڈیشن میں کمپنیز کو کرنا ہوتا ہے. کمپنیز اس کام کو کرتی ہیں تاکہ ان کو یہ سمجھا جا سکے کہ دے ہیو ری انٹرمیڈیٹڈ. ڈس انٹرمیڈیشن اینڈ ری انٹرمیڈیشن کی ڈسکشن یہاں پہ ختم ہوئی جی. اب ہم بات کر رہے ہیں اکنامکس آف انفارمیشن کی. انفارمیشن اکنامکس از ڈسٹنکٹیولی ڈفرنٹ فرام دا اکنامکس آف فزیکل پروڈکٹس. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انفارمیشن اکنامکس اور فزیکل پروڈکٹس کی اکنامکس جو ہے وہ ایک جیسی ہے. انفارمیشن از ایزیلی پروڈیوسڈ اینڈ کین بی ڈسٹریبیوٹیڈ among a large number of recipients including suppliers, customers and firms, while in the physical products it is not possible to provide the information through an easier way, through an easier manner. The ease and scale of distribution does not diminish the value or quality of the product. Information is easily manipulated and altered to suit different needs of customers in different markets. So this is what I was talking about کہ جی آپ کا وہ ease اور sale of distribution میں پھر اس کے بعد انفارمیشن میں جو مینیپولیشن کے جو خطرے ہیں, جو آپ کے سیکیورٹی تھریٹس ہیں جن پہ مزید بات ابھی ہماری ہونی ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے میں اگلے 2 لیکچرز میں بات کروں گا. ابھی جو ہمارے آنے والے لیکچرز ہیں ان میں ڈیٹیل سے اس پہ سیکیورٹی کے فیکٹرز پہ, پرائیویسی کے ایشوز پہ بات ہوگی. سو مینیپولیشن ہو سکتی ہے. انفارمیشن جو ہے وہ that is high demand such as financial data, price of stocks, shares and news items constitutes high value assets. یہاں پر جو جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی جس انفارمیشن کی, وہاں سے آپ زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں.
Where traditional economic theory is concerned with the scarcity of resources, the internet is characterized by an abundance of resources and things like that. While in the information economy, this may not happen. Information-driven products and services can be reproduced and distributed for nearly zero marginal cost. یہ marginal cost کیا ہوتا ہے جی؟ Cost of producing an additional unit. So there is nothing as like marginal cost. جبکہ آپ traditional businesses میں دیکھیں تو they have to pay a huge amount as a marginal cost whenever there is a need of an extra product or service that can be reduced. I hope I am clear. However, there may be diseconomies of scale associated with the abundance of information available to the consumer, that is information overload. کئی دفعہ اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس میں سے کام کی انفارمیشن فلٹر آؤٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ڈھونڈ کے نکالنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو یہ انفارمیشن اوور لوڈ والی بات ہے، یہ بیسیکلی ایک ریزن ہے پریویسلی ڈس انٹرمیڈیٹڈ فرمز کی جو ری ایمرج ہو رہی ہیں ایز انفارمیشن انٹرمیڈیٹریز اور انفارمیڈیٹریز، کہ اب ان کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ صرف اور صرف انفارمیشن کی بیسس پہ اور آتھینٹک انفارمیشن کی، اوور لوڈیڈ نہیں بلکہ ریلیونٹ انفارمیشن کی وہاں پر اپنے پاس کلیکشن رکھیں گے اور ری ایمرج ہو رہی ہیں. اکنامکس آف انفارمیشن میں یہ مزید بات ہے جی، the internet has had a profound effect on the economics of selling information, especially in the form of media products such as music, film and books. Amazon.com کو دیکھ لیں، eBay.com کو دیکھ لیں اور بہت سی ویب سائٹس ہیں جن کو دیکھ لیں کہ یہاں پر ایک اچھا افیکٹ ہمیں نظر آیا، ایک بہتر افیکٹ ہمیں نظر آیا جب ہم پروڈکٹ سیلنگ کی بات کرتے ہیں. تو یہ Amazon.com کو دیکھ لیں، eBay.com کو دیکھ لیں اور بھی بہت سی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ کتابیں بک رہی ہیں، میوزک بک رہا ہے، فلمز کی سیریز بک رہی ہیں، ایون آن لائن موویز دیکھنے کی آپ کئی جگہ پہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. تو دس از واٹ از اکنامکس آف انفارمیشن. اور economics of abundance already forms the basis of the business models of some of the internet most successful firms including Amazon, eBay and Google. So یہ کمپنیز جو ہیں، یہ کمپنیز بھی بہت سا فائدہ اٹھا رہی ہیں یہ انفارمیشن کی بیسس پہ، کہ انفارمیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے، انفارمیشن بلک میں ہونے کی وجہ سے ان کے بھی سرچ انجنز جو ہیں وہ اچھی طرح سے کام کریں، ان کے سرچ انجنز کے پاس ڈیٹا ہے. کنیکٹیوٹی اینڈ انٹریکٹیوٹی نیکسٹ بات ہے جی ان ای بزنس اینڈ ای کامرس. Connectivity exists between two information system and communication is a two-way and in real time. یہ ایک ای بزنس کا ایک فائدہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ہمیشہ ٹو وے ہوتی ہے. آپ کوئی میسج بھیجتے ہیں اور اس میسج کا آپ کو ریسپانس مل جاتا ہے، سم ٹائمز آن لائن، سم ٹائمز اسی وقت مل جاتا ہے اور سم ٹائمز آپ کو بعد میں ایک میسج کی فارم میں، ایک ای میل کی فارم میں آپ کو بھیجا جاتا ہے. Interactivity makes the relationship between buyers and sellers richer and more intense. So یہ interactivity جو ہوتی ہے اس میں آپ کے buyers اور sellers جو ہے ان کو ایک intense feeling ملتی ہے، ایک intense relationship ملتا ہے، پلس اسی طرح وہ richer form of communication وہاں پہ enjoy کرتے ہیں. یہ جو کنیکٹیوٹی اینڈ انٹریکٹیوٹی کی بات ہے یہ ایویڈنٹ ہے جی آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں کسٹمرز کے ساتھ، سپلائرز کے ساتھ، پارٹنرز کے ساتھ، جو پرائسنگ ماڈل آپ یوز کر رہے ہیں، ٹائپس آف پروڈکٹ اینڈ سروسز جو آپ آفر کر رہے ہیں، پھر اسی طرح مارکیٹنگ اینڈ سیلز فنکشنز، ان سب چیزوں کے گرد یہ ریلیشن شپ بلڈنگ ہو رہی ہے، یہ کنیکٹیوٹی اور انٹریکٹیوٹی کے ایشوز جو ہیں وہ بلڈ ہو رہے ہیں. اکانومیز آف اسکیل کی بات ہے جی نیکسٹ ہماری. اکانومیز آف اسکیل، آئی ہوپ اکنامکس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے. اسی کانسیپٹ کو ہم نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے یا اس کانسیپٹ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک اپلیکیبل ہے. When production costs decrease with the number of units produced, then firms benefit from economies of scale. کہ جب آپ کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے with the number of units produced, then firms benefit from economies of scale. اس کی ریزن یہ ہے کہ اکانومیز آف اسکیل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی ایوریج کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب آپ نمبر آف یونٹس جو آپ بیچ رہے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر آف یونٹس بڑھتے جائیں گے، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی. اکانومیز آف اسکیل کین بی ڈیرائیوڈ فرام فاسٹر سرورز، مور ڈیٹا اسٹوریج اویلیبلٹی اور وائڈر ایپلیکیشن فنکشنلٹی. یہ جو ہے یہ آپ کا کانسیپٹ ہے اکانومیز آف اسکیل کا اکارڈنگ ٹو دا ای بزنس ایسپیکٹ.
اب آپ اکانومیز آف اسکوپ کو دیکھ لیں جی, جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا, نیکسٹ ڈسکشن ہے ہماری, ریٹ ایٹ وچ ریلیشن شپس آر لیوریج ٹو ایڈ ویلو ٹو دا کسٹمرز. ہم ریلیشن شپس کو جس حد تک لیوریج کرتے ہیں ویلیو ایڈیشن کے لیے, کسٹمر کو ایڈڈ ویلیو دینے کے لیے, تو ای بزنس فرمز کین ایکسپلوئٹ مارکیٹ انفارمیشن گیدرڈ فرام کسٹمرز ٹو پرووائڈ ایڈڈ ویلیو اکراس ادر مارکیٹس. کسٹمرز کئی دفعہ آپ کا سورس بنتے ہیں انفارمیشن, کسٹمرز آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر انٹرنیٹ جو ہے اٹ کین ہیلپ اچیو اکانومیز آف اسکوپ ان ریلیشن ٹو دا کسٹمرز. The more expertise any single firm has with respect to meeting the needs of a particular individual customer, the greater the firm's economy of scope. So جتنا آپ کے پاس کسی کسٹمر کی, کسی ایک انڈیویجول کسٹمر کی نیڈز کو میٹ کرنے کا زیادہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہوگی, اتنا ہی زیادہ آپ کا اکانومیز آف اسکیل جو ہے اتنا ہی گریٹر ہوگا اس فرم کا اکانومیز آف اسکیل فار سیلنگ دیٹ انڈیویجول اے سیریز آف پروڈکٹس, بوتھ ان ٹرمز آف پروڈکٹس, ڈفرنٹ پروڈکٹس اینڈ ریپیٹ سیلز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یعنی کہ اس اکانومیز آف اسکوپ کا کافی سارا تعلق جو ہے وہ آپ کے برانڈ لائلٹی کے ساتھ, کافی سارا تعلق آپ کی ری پرچیزز کے ساتھ بھی ہے. Firms can also gain economies of scope by sharing common inputs over a range of activities or by collaborating with other firms and promoting or distributing products. So ہوتا کیا ہے کہ firms جو ہیں ان کو economies of scope ایک اور طریقے سے بھی ملتا ہے کہ وہ ایک common inputs یا رینج آف ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں دوسرے فرمز کے ساتھ مل کے. کوئی پروموشنز کا کام ہو سکتا ہے, کوئی ڈسٹریبیوشنز کا کام ہو سکتا ہے. یہ جو نالج اور نو ہاؤ ہے جو کہ کمپنیز اپنے پاس رکھتی ہیں, کمپنیز کو پتا ہوتا ہے اس بارے میں. دس ریپرزینٹس اے شیئرڈ ان پٹ دیٹ کین فائنڈ اے ویرائٹی آف اینڈ پروڈکٹ اپلیکیشنز. یہ اکانومیز آف اسکوپ کا کانسیپٹ تھا جی. اس اکانومیز آف اسکوپ کے کانسیپٹ میں آپ کو میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بیسیکلی نو ہاؤ ہونے کی وجہ سے, نالج ہونے کی وجہ سے, کسی کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز میٹ کرنے کی وجہ سے آپ بینیفیشل ہوتا ہے, یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ اس بے شک کلیبریشن میں چل رہے ہوں یا اسٹینڈ الون چل رہے ہوں, کیونکہ کلیبریشن میں بھی آپ چل سکتے ہیں, آپ مختلف کمپنیز کے ساتھ مل کے کوئی کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹینڈ الون ہیں یا آپ کلیبریشن میں کام کر رہے ہیں, اس اکانومیز آف اسکوپ میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جتنا زیادہ کسٹمر کے نیڈز, کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنے کی بات کریں گے, اکانومیز آف اسکوپ اتنا ہی بڑھتا جائے گا, اتنا ہی گریٹر ہوگا. By this discussion, I have to end the lecture and today's discussion. لیکن اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے اس کے حوالے سے ایک کوئک ریویو دینا چاہوں گا, ایک کوئک سمری آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہوں گا. جی, ای بزنس اکانومیز ایک کتاب کا ایک چیپٹر بھی ہے, چیپٹر نمبر 4 ہے یا 5 ہے, آئی گیس اٹس نمبر 4. آپ اس کتاب کے چیپٹر کو کھول کے پڑھیں. ای بزنس اکنامکس جو ہے یہ وہاں پر ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں دی ہوئی بھی ہیں. ہم نے سٹارٹ کیا تھا ای بزنس اکنامکس میں ٹو ورڈز پرفیکٹ کمپٹیشن سے. تو یہ پرفیکٹ کمپٹیشن کیا ہے, اس کی ہم نے کچھ ہم نے پوائنٹس بھی دیکھے جس سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ کیا پرفیکٹ کمپٹیشن کے ایٹریبیوٹس ہیں. ان ایٹریبیوٹس کو 4 ایٹریبیوٹس تھے جن کو میں نے ایکسپلین کیا. ان ایٹریبیوٹس کو اگر ہم جنرل ٹریڈیشنل بزنس میں دیکھیں تو شاید ہمیں اتنے زیادہ ایپلیکیبل وہ نظر نہیں آتے جتنے کہ ایک آن لائن بزنس میں ہیں. پھر سیکنڈ ہماری جو بات تھی وہ تھی اباؤٹ افیکٹ آف انٹرنیٹ آن کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ. کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ افیکٹ آف انٹرنیٹ کیا ہے یا آپ اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں. Then there was a discussion about key economic characteristics of internet. ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کیا کیا کام کر رہا ہے, کیا رول پلے کر رہا ہے اکنامکس کے ایسپیکٹ سے. پھر کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کی بات ہوئی. ڈس انٹرمیڈیشن اور ری انٹرمیڈیشن کا ہم نے ذکر کیا, جس میں ڈس انٹرمیڈیشن جو تھا وہ کانسیپٹ کیا ہے یا وہ کانسیپٹ کیا کر رہا ہے, اور ری انٹرمیڈیشن کس طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو آپ کی انفرمیڈیریز ہیں وہ آپ کو ری شیپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو یہ ری انٹرمیڈیشن کا کانسیپٹ تھا جو کہ ہم نے دیکھا. پھر اکنامکس آف انفارمیشن کی بات کی ہم نے کہ what role or how much role does information
plays in a transaction. اسی طرح سے ای بزنس میں جب ہم نے اکنامکس اور انفارمیشن کی بات کی تو پھر وہاں پر ہمارے پاس کنیکٹیوٹی اور انٹریکٹیوٹی کی بھی ڈسکشن تھی کہ جی ہم کس طرح سے کنیکٹیوٹی اور انٹریکٹیوٹی کو بڑھا رہے ہیں, اس کو انہانس کر رہے ہیں. اکانومیز آف اسکیل کی بات تھی کہ اکانومیز آف اسکیل کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے, ای بزنسز میں کیسے ہم اچیو کرتے ہیں. تو کچھ بات یہ بھی تھی کہ ہمارا جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے, ٹرانزیکشن کاسٹ ای بزنسز میں it's almost zero, it's negligible. اور آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں, آپ ایک ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ جس میں اکنامکس آف اسکیل کا کانسیپٹ اکانومیز آف اسکیل کا کانسیپٹ جو ہے وہ اچیو کیا جا سکتا ہے. ای بزنس میں یہ اس وجہ سے زیادہ ایزیلی اچیو کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ٹرانزیکشن کاسٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے. لاسٹ بات ہم نے کی تھی جی اکانومیز آف اسکوپ کی, کہ جہاں پر ہمارے پاس بات ہے کسٹمر ڈیلائٹ کی, بات ہے کسٹمر اگر ڈیلائٹ نہیں بھی آپ کر سکتے تو آپ کسٹمر کی نیڈز میٹ کرنے کی بات ہے, کسٹمر کی ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کی بات ہے. جتنی آپ ایزیلی نیڈز میٹ کریں گے اتنا ایزیلی اس کا بینیفٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. بینیفٹ ڈیفینیٹلی اسی فارم میں ہوگا کہ آپ دوسرے لوگوں کو جا کے یا آپ دوسرے جو سورسز ہیں ان سورسز سے انفارمیشن لے کے ایک بہتر کسٹمر سیٹسفیکشن کی طرف جا رہے ہوں گے. بہتر کسٹمر سیٹسفیکشن, بہتر لیول آف کسٹمر سیٹسفیکشن ول ڈیفینیٹلی لیڈ ٹو ہائر لیول آف ریسپانس, ہائر لیول آف سیلز. اور یہ پھر اکانومیز آف اسکوپ ایبنڈنس, اس اکانومی آف اسکوپ کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے, پروفٹ میکنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں جو کہ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھ لیے ہیں. اس ای بزنس اکنامکس کے ٹاپک کو بھی ہم نے ختم نہیں کیا جی. میں اس کو آنے والے لیکچر میں آپ کے ساتھ دوبارہ ڈسکس کروں گا. کچھ ایسی چیزیں ہیں مزید کہ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی رہ گئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کے مطابق بھی, کورس کے مطابق بھی اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں بات کروں. سو ود دا نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ یہی ٹاپک لے کے, ای بزنس اکنامکس کا ٹاپک لے کے ہی دوبارہ حاضر ہوں گا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.